حیات الصحابہ۔ ٹاپک: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت اور ڈر سنا دو اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، اپنی بیٹی اور کوفی کو اور دادا عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ سے لے کر تمہیں کچھ دینے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا۔ 30 آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھایا پیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، تم میں کون ایسا ہے جو میرے قرضے کی ادائیگی، میرے وعدوں کے پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ جو یہ ذمہ داری لے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میرے گھر میں میرا قائم مقام ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آپ تو سمندر ہیں، آپ کی ان ذمہ داریوں کو کون نبھا سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس بات کو 3 بار پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں پر بھی پیش کی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا یا آپ نے ان کو بلایا۔ یہ ایسے لوگ تھے ان میں ہر ایک سالم بکرا کھا جاتا تھا، 3 سا یعنی 10.5 سیر تک پی جاتا تھا، لیکن آپ نے ان کے لیے ایک مد 14 چٹانگ کھانا تیار کیا۔ انہوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، کھانا اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ پھر آپ نے ایک چھوٹا پیالہ منگوایا جسے انہوں نے پیا تو ان کا بھی جی بھر گیا، پھر پیالہ ویسے ہی باقی رہا جیسے اسے کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو یا اسے کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، مجھے تمہاری طرف خاص طور سے اور تمام انسانوں کی طرف عام طور سے بھیجا گیا ہے، اور تم میرا یہ معجزہ دیکھ چکے ہو کہ تم سب نے پیٹ بھر کر کھایا پیا اور کھانے اور پینے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم میں سے کون میرا بھائی اور میرا ساتھی بننے پر مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ان سے 3 بار یہ مانگ کی، ہر بار میں ہی کھڑا ہوتا رہا۔ آپ مجھے فرما دیتے کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار میں آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا، یعنی مجھے بیعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو اور 1 سا یعنی 3.5 سیر آٹے کی روٹیاں تیار کر لو۔ بنی ہاشم کو میرے پاس بلاؤ۔ اس وقت بنو ہاشم کی تعداد 40 یا 39 تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنی ہاشم کے جمع ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ ان سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اکیلے ہی سالم بکرا شوربے سمیت کھا گئے۔ پھر آپ نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا، سب نے پیا، سب کا جی بھر گیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم نے آج جیسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہنے والا ابو لہب تھا۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو، 1 سا یعنی 3.5 سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو اور دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کر لیا۔ انہوں نے پہلے دن کی طرح خوب کھایا، خوب پیا، پہلے دن کی طرح کھانا اور دودھ بچ گیا، ان میں برکت ہو گئی۔ اس دن بھی ایک آدمی نے کہا، ہم نے ایسا جادو کبھی نہیں دیکھا۔ تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بکری کی ایک دستی کا سالن بنا لو، 1 سا یعنی 3.5 سیر کے آٹے کی روٹیاں تیار کر لو، دودھ کا ایک بڑا پیالہ تیار کر لو۔ چنانچہ میں نے سب کچھ تیار کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، بنی ہاشم کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان سب کو بلا لایا، ان سب نے کھایا پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ کہنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی۔ فرمایا،
تم میں سے کون سا ایسا ہے جو میرے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں چپ رہا، باقی لوگ بھی چپ رہے۔ آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمائی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اے علی یعنی اس کام کے لیے تم ہی مناسب ہو۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میرا قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور میرے بعد میرے اہل میں میرا کام قائم مکان بننے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب لوگ خاموش رہے اور حضرت عباس بھی اس ڈر کی وجہ سے خاموش رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے کہیں ان کو سارا مال خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور وہ پھر خاموش ہیں۔ پھر آپ نے یہ بات دوبارہ فرمائی۔ حضرت عباس پھر خاموش رہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اس ذمہ داری کے لیے تیار تو ہو گیا لیکن میری شکل و صورت سب سے بری تھی۔ میری آنکھیں چوندیائی ہوئی تھی، پیٹ بڑا تھا، ٹانگیں پتلی تھیں۔ یہ حدیث مجمع پر دعوت پیش کرنے کے باب میں حضرت ابن عباس کی روایت سے پہلے ایک اور طرح سے گزر چکی ہے۔